دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہماری سہاگ رات ہے فیصل بھائی، آپ مجھے میرا حق دیں ورنہ میں صبح سب کو بتا دوں گی کہ آپ ایک نامرد انسان ہیں۔ فیصل بولا، تم مجھ سے 10 سال چھوٹی ہو اس لیے لحاظ کر رہا تھا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ سہاگ رات منا کر تمہیں تمہارا حق دیتا ہوں۔ فیصل بلاؤز کی ڈوری کھولتا اس کے وجود کو۔ میرا نام سائمہ ہے اور میں جب کالج میں تھی تو کلاس میں مجھ سے کچھ لڑکیاں عمر میں بڑی بھی تھیں اور ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی دلچسپ تھی کہ ان کی منگنی ہو گئی ہے۔ وہ ہمیں اپنے منگیتر کے بارے میں بتاتی کہ ہمارا منگیتر ہم سے اس طرح بات کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے فیونسے کی فون کالز کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی کہ اس نے آج کیا کہا۔ ہم سن کر دل ہی دل میں حسرت بھرتی رہتی کہ کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا۔ ایک لڑکی کا منگیتر اس کا کزن ہی تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار اسے کالج سے لینے آ جاتا تھا۔ وہ کالج کے گیٹ پر آتا اور وہ لڑکی شرم سے سر جھکائے اس کے قریب جاتی۔ وہ بڑے گھبرائے اور شرمائے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ بیٹھتی اور ہر قدم پر محتاط رہتی۔ ہم لوگ دور سے ان لمحات کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچتے کہ یہ سب کتنا حسین اور عجیب محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ لڑکی تحائف بھی دکھاتی کہ اس نے مجھے یہ تحفہ دیا، اس نے مجھے وہ تحفہ دیا۔ وہ خوشی اور گھبراہٹ کے ساتھ ہمیں بتاتی اور ہم سب دیکھتی رہتے۔ ہمارے دل میں بھی یہی خواہش جاگتی کہ کاش ہمیں بھی ایسا تجربہ ہو۔ میرے خاندان میں جلدی منگنی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ عام بات نہیں تھی کہ کوئی لڑکی جلدی منگنی کر دی جائے، اس لیے میں تو بس دیکھتی رہتی تھی۔ لیکن یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک خیال بیٹھ گیا کہ یہ سب کیسا حسین اور خاص احساس ہوتا ہے۔ منگیتر کا ہونا، تحائف لانا اور لینے کا رواج ہونا، اور لڑکی کا اس سے گھبرائی شرمائی انداز میں پھرنا، کبھی کسی خاندان کی تقریب میں ٹکرا جانا تو نظریں جھکا کے گزر جانا، یہ سب کچھ اتنا دلکش لگتا کہ میں بھی چاہتی کہ میرا بھی کوئی منگیتر ہو جو مجھے چھپ چھپ کے تحفے دے، جو میرے فون کا بیلنس کروائے، جو میری زندگی میں اس خاص لمحے کی خوشی لے آئے۔ میں اکثر اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی کہ اگر میرا بھی کوئی منگیتر ہوتا تو میں بھی اس کے لیے شرم سے سر جھکا کر مسکرا دیتی۔ میں تصور کرتی کہ وہ کالج کے گیٹ پر میرا انتظار کر رہا ہوتا، جیسے ہی میں باہر آتی وہ مسکرا کے سلام کرے اور ہماری نظریں ایک دوسرے پر جم جائیں، دل دھڑکنے لگیں، ہم خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھیں اور ہر لمحہ دل میں خوشی اور گھبراہٹ کا ملا جلا احساس ہوتا۔ میں یہ بھی سوچتی کہ وہ کبھی کبھار میرے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف لے آئے، جیسے کتاب یا پھول، اور میں اسے دیکھ کر خوشی سے سر جھکا دوں گی اور دل میں مسرت کے ساتھ ساتھ حسرت بھی ہوگی۔ اگر ہم کسی خاندان کی تقریب میں ٹکرا جائیں تو ہم دونوں نظریں جھکائیں گے اور خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور دل میں ایک چھپی ہوئی خوشی محسوس ہوگی۔ میری بڑی بہن کی شادی بھی ایسی ہوئی تھی کہ ایک دن شادی کی بات ہوئی، جیسے جمعے کو گفتگو ہوئی، اگلے جمعے وہ رخصت ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ سب کچھ بڑے آسان اور جلدی سے ہو گیا۔ شادی کی رات میں نے بہن کو سجا ہوا دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی اور گھبراہٹ دونوں کی جھلک تھی اور دل میں ایک عجیب سی حسرت جاگ گئی۔ مجھے لگا کہ میرا یہ خواب خواب ہی رہ جائے گا اور میں یہ خوشی اور گھبراہٹ محسوس ہی نہیں کر پاؤں گی، میرا کوئی منگیتر نہیں ہوگا، بس ڈائریکٹ شادی ہو جائے گی بہن کی طرف، لیکن میں چاہتی نہیں تھی بہن کی طرح، لیکن میں چاہتی نہیں تھی اور میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں کسی لڑکے کو پٹا لیتی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لو میرج کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ پر وہ کہتی ہیں نا کہ شکر کھانے والے کو شکر مل جاتی ہے، گوشت کھانے والے کو گوشت مل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ کالج کے فائنل پیپرز ہو چکے تھے، کالج مکمل ہو چکا تھا اور میں گھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جوان خوبصورت لڑکی گھر میں بیٹھی ہو اور ماں باپ کو اچھی نہ لگے، یہ ممکن نہیں تھا۔ بس فوراً سے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا گیا اور چند دنوں کے اندر ہی میرے لیے رشتہ آیا۔ میری بڑی بہن کے دیور کا ماں نے کہا کہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں چلی جائیں گی، اور کیا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکا باہر کے ملک میں نوکری کرتا تھا اور ابھی میری بہن کی شادی کو بھی صرف 1 سال ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے منگنی کی رسم کر دی جائے تاکہ سب تیاری کے ساتھ ہو سکے۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام فیصل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیٹی کی شادی پہلے ہو گئی ہے، فوراً سے دوسرے کی شادی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں تھوڑا وقت چاہیے ہوگا۔ میرے بابا منگنی کے خلاف تھے۔ بابا کہتے تھے
کہ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور ہم صرف اللہ پہ توکل کر کے رشتہ دیتے ہیں، ہمیں کسی کو آزمانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب معاملہ ہی ایسا بن گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ منگنی کر لیں اور تھوڑا وقت دے دیں تاکہ ہم سب لوگ تیاری کر لیں۔ میری ماں نے بابا کو سمجھایا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، رشتہ بہت اچھا ہے اور بہن کا گھر ہے، دونوں بہنیں ایک ساتھ ہو جائیں گی، ایک دوسرے کا سہارا بنیں گی، اور کیا چاہیے۔ اسی لیے یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے اور منگنی کر رہے ہیں، کون سا ہماری بیٹی کو بھگا کے لے جائیں گے۔ بابا بھی سمجھ گئے اور مان گئے۔ میری منگنی کی رسم بہت خوبصورت اور یادگار تھی۔ میں نے گرین کلر کا جوڑا پہنا جو بڑے نفیس کپڑے سے تیار کیا گیا تھا، مہندی بھی لگائی گئی، میرے ہاتھوں اور پاؤں پر خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے۔ میری سارے دوستیں بھی آئیں، وہ سب میری خوشی میں شریک ہوئیں، اور میں نے جب اپنے ہونے والے منگیتر کو پہلی بار دیکھا تو سب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ فیصل بہت ہی زیادہ خوبصورت اور جوان تھا۔ اس کا قد لمبا اور قامت مضبوط تھی، بالکل ایسا جیسے فلموں میں دیکھتے ہیں، اور اس کی آنکھیں اور مسکراہٹ ایک الگ ہی کشش رکھتی تھی۔ میری جن دوستوں کی منگنی ہو چکی تھی ان کے ہونے والے شوہر بالکل بھی جوان نہیں تھے، کیونکہ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے کہ جب ایک مرد کمانا شروع کر دے اور اس قابل ہو جائے کہ اسے کسی کی بیٹی کا رشتہ مل سکے، وہ کم سے کم 35 سال کا تو ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن فیصل کی عمر صرف 25 سال تھی اور وہ جوانی میں ہر لحاظ سے کامل تھا۔ اس کی موجودگی میں میں خوشی سے چمک رہی تھی۔ میرے دل کی جو آرزو تھی وہ مجھے مل چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میری زندگی کے وہ خواب پورے ہونے والے ہیں۔ میری نند میری ہی عمر کی تھی۔ جاتے جاتے میرے ہاتھ میں ایک پرچی پکڑا گئی۔ میں نے چھپ کے جب اس پرچی کو کھولا تو اس پر فیصل کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ جس زندگی کی مجھے ہمیشہ سے خواہش تھی بس وہی مجھے ملنے والی ہے، اور یہ لمحہ میرے لیے خواب کی طرح حسین اور یادگار تھا۔ میرے پاس فیصل کا نمبر تھا۔ میں نے اسے اپنی بہن کی شادی میں بھی دیکھا ہوا تھا، لیکن زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اب نمبر میرے پاس تھا تو ظاہر ہے میسج بھی میں نے کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ میرے ہی میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے میسج کر دیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے سلام کا میسج بھیج دیا۔ فوراً جواب آیا، وعلیکم السلام، کیسی ہو، کیا حال ہے؟ حال چال سے بات شروع ہوئی۔ پھر اس نے پوچھا کہ خوش ہو میرے سے منگنی کر کے؟ سوچ لیا ساری زندگی میرے ساتھ گزارو گی؟ میں بھی کہنے لگی، ہاں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنی تصویریں تو بھیجو منگنی کی، مجھے تو کسی نے تصویر نہیں دکھائی تمہاری۔ میں نے کہا کہ تصویر کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس ہی تو بیٹھے تھے جب منگنی ہو رہی تھی۔ تو اس نے کہا، ارے ابھی کچھ دنوں میں واپس بھی تو جانا ہے، پھر وہاں تمہاری تصویر سے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ میں اتنی خوش ہو رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ مجھے پسند کرتا تھا۔ اس نے خود ہی تو رشتہ نہیں بھیجا، کہیں اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کیا؟ میں تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ پھر وہی جیسے ہوتی ہیں باتیں، بس وہی باتیں ہونے لگیں، پیار محبت کی، اپنے اپنے بارے میں کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند، کیا اچھا لگتا ہے، کیا نہیں لگتا۔ میں بار بار اس سے ناراض ہو جاتی، وہ مجھے ایک سیکنڈ بھی ناراض نہ رہنے دیتا۔ باہر کے ملک واپس چلا گیا، کام پر ہوتا، پھر بھی میرے میسج کا جواب ضرور دیتا تھا، فوراً رپلائی کرتا تھا۔ میں جو مانگتی تھی وہ مجھے وہیں سے بھجوا دیتا۔ اگر کوئی دوست اس کا پاکستان آ رہا ہوتا تو میرے لیے وہ بہت بڑا پارسل بھیجتا۔ ہماری عشق معشوقی چل پڑی تھی۔ ارینج میرج کو ہم نے لو میرج بنا لیا تھا، اور یہ بات میری ماں اور بہن کو بھی پتہ چل گئی۔ ایک دن میری بہن گھر آئی تو کہنے لگی کہ وہ میری ساس کہہ رہی تھی کہ ابھی لڑکی سے صرف منگنی ہوئی ہے اور ہمارے بیٹے سے ایسی ایسی فرمائشیں کر رہی ہے، بڑے بڑے ڈبے منگوا رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے ان ڈبوں میں؟ میری ماں نے کہا کہ کون سے ڈبے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ پھر بہن نے بتایا، اور وہ بھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ میرا ایک اور پارسل آ گیا دبئی سے۔ جب کھولا تو اس میں بہت مہنگے مہنگے پرفیوم تھے۔ میری بہن کو تو پتہ تھا ان چیزوں کا، کہنے لگی، امی ایک ایک پرفیوم 20-20 ہزار کا ہے۔ میری ماں بھی حیران رہ گئی اور بہن بھی۔ میری بہن نے کہا، تیرا تو ہونے والا سسرال ہے لیکن میرا تو ہے سسرال، اور اگر تو اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو مجھے ہی باتیں سننے کو ملیں گی۔ ماں نے بھی کہا، اتنے خرچے کروا رہی ہو اس سے تو وہ تیرے سے تنگ ہو جائے گا، سوچے گا کہ یہ اتنے خرچے کرواتی ہے، بعد میں کیا کرے گی۔ میں نے کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، فیصل جان دیتا ہے مجھ پہ، مر مٹا ہے وہ مجھ پر،
ماں نے کہا، بیٹا ایسے نہیں کرتے، مرد کی شروع کی دلچسپی ہوتی ہے، بعد میں سارے بدلے پورے کر لیتا ہے۔ میں نے کہا، کون سے بدلے؟ میں کوئی اس کو تنگ کر رہی ہوں؟ حق ہے میرا۔ میری بہن کہنے لگی، کون سا حق ہے تیرا اس کے ساتھ؟ فی الحال کوئی حق نہیں ہے، نکاح تو نہیں ہوا کہ تیرے خرچے اٹھائے گا، ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے، ابھی ہاتھ ذرا ہلکا رکھ۔ لیکن مجھے کسی کی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے یہ بات بھی فیصل کو بتا دی کہ مجھے میری امی بھی ایسے کہہ رہی تھیں، میری بہن بھی، اور آپ کی امی نے بھی شکایت لگائی ہے، اتنی ڈانٹ پڑی ہے مجھے۔ اس نے کہیں یہ بات اپنی امی سے بھی کہہ دی کہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، میں اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے تحفے بھیج رہا ہوں۔ میری ہونے والی ساس نے کہنا شروع کر دیا کہ ابھی تو یہ گھر نہیں آئی اور اس نے میرے بیٹے سے لڑائی کروا دی ہے۔ میری بہن کہنے لگی کہ جب تو اس گھر میں آ جائے گی نا، تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، ابھی تو وہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، بعد میں وہ تیرے پہ بہت حکم چلائیں گے۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر ہے نا، وہ مجھے بچائے گا، آپ کے شوہر کی طرح نہیں ہے، پورا دن آپ نوکروں کی طرح کام کرتی رہتی ہیں، پھر بھی بھائی کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ہماری منگنی کو 6 مہینے گزر گئے تھے۔ بیچ میں فیصل اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گیا، لیکن مجھ سے نہیں مل سکتا تھا کیونکہ ہمارا ابھی پردہ تھا اور ہم دونوں کی ملاقات ممکن نہیں تھی۔ لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی تڑپ اور انتظار ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی یاد میں دن رات سوچتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی میں اس کی تصویر دیکھ کر مسکرا دیتی، کبھی دل میں اس کے خیال سے خوشی محسوس کرتی اور کبھی حسرت کے ساتھ سوچتی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم آمنے سامنے ہوں گے۔ ایک دن اس نے فون پر کہا، تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگ گیا۔ میں نے کہا، اچھا؟ تو میں نے ہلکے لہجے میں کہا کہ میرا تو اس وقت فلاں جگہ کی مٹھائی کھانے کا دل کر رہا ہے، میرے گھر بھجوا سکتے ہو؟ وہ ہنس دیا اور کہا، اور کوئی حکم میری جان۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ وہ جگہ یہاں سے 2.5 گھنٹے دور تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ اچانک سے اٹھ کے وہاں جانا آسان نہیں ہے۔ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا، وہ بھی صرف ایک مٹھائی کے لیے اس دور تک جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن دل میں امید کے ساتھ میں نے سوچا شاید یہ صرف ایک بات ہے۔ لیکن شام تک میرے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک لڑکا ایک خوبصورت سا ڈبہ پکڑ کر کھڑا تھا۔ میں نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی مٹھائی تھی جس کی میں بات کر رہی تھی، اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ مٹھائی اتنی مشہور اور مہنگی تھی کہ اس کی قیمت 7-8 ہزار روپے کلو تھی، اور اس کے ساتھ آمد و رفت کا خرچہ بھی کافی آیا ہوگا۔ اس ڈبے کو دیکھ کر میری امی بھی حیران رہ گئیں اور پوچھیں، یہ کہاں سے آیا؟ میں نے بتایا کہ میں نے فیصل سے منگوایا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیں، پھر کہنے لگیں، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو ابھی سے اس کے اتنے خرچے کروا رہی ہے؟ ابھی تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ جتنی باتیں منوانی ہیں منوا لے، جب میرے ہاتھ میں آئے گی تو چھوڑے گا نہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کیوں؟ وہ کیا میرا دشمن ہے جو ایسا سوچے گا؟ ماں نے تھوڑا سنبھل کر کہا، بیٹا تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ لیکن میں دل ہی دل میں خوشی محسوس کر رہی تھی اور سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے یا خواب ہے۔ میں نے فیصل کے سامنے بہت نخرے کیے اور وہ مذاق مذاق میں کہتا تھا، ایک دفعہ میری بیوی بن کے آؤ، پھر میں تمہیں سیدھا کروں گا۔ میں ہنستے ہوئے کہتی تھی، میں نے تو پھر بھی سیدھا نہیں ہونا، اور اس طرح ہماری نوک جھوک روزانہ کی طرح چلتی رہتی تھی۔ لڑائی جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، ہم ناراض بھی ہو جاتے، لیکن ہمیشہ وہی مناتا اور دل جیت لیتا تھا۔ وہ غصے والا ضرور تھا، لیکن مجھے کبھی بھی دبانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور ہماری شادی کا دن قریب آ ہی گیا۔ فون پر ہماری باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے ہر وہ بات کی جو دل میں تھی، ہر وہ بات کی جو شاید کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن ہم ایک دوسرے کی محبت اور خواہش کو سمجھتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے دور رہتے ہوئے بھی قریب تھے، اور اب شادی ہو گئی تھی تو دل کے اندر ایک عجیب سی تڑپ اور انتظار محسوس ہو رہا تھا۔ شادی میں رسمیں بڑی دلچسپ اور رنگین تھیں، ہر طرف روشنی اور خوشیوں کا ماحول تھا، لیکن دل کی خواہش تھی کہ ہم اکیلے ہوں۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب سب لوگ ہمارے کمرے سے نکل گئے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے رہنے کا موقع ملا۔ پہلے ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، لیکن سب لوگ جاتے ہی فیصل نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ میں تو پہلے ہی سکھائی گئی تھی کہ آج تم نخرے کرو، اپنی مرضی کرو، اس کی کوئی بات نہیں ماننی، اور یہ ساری زندگی بھی اسی طرح رہے گی۔ اس لیے میں ابھی بھی اپنے موڈ میں تھی۔ فیصل مسکرا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ میں کتنی شرارت اور نخرے کر رہی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ ہمارے تعلق کی سب سے حسین یاد بن جائے گا، اور دل کے اندر خوشی اور محبت کے جذبات پھوٹ رہے تھے۔
فیصل نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے کہا کہ مجھے منہ دکھائی چاہیے۔ ہم نے پہلے ہی منہ دکھائی پر بھی بحث کی تھی، پہلے سے ہی سوچ لیا تھا کہ کیا ہونا چاہیے، اور جھگڑے کے بعد بالآخر اس نے میری بات مان لی تھی اور مجھے ہیرے کی انگوٹھی بنوا کر لایا تھا۔ اس نے میری انگلی میں پہنا دی اور کہنے لگا کہ بڑا خرچہ ہو گیا تم پر، آج تو وصولی کا دن ہے۔ مجھے لگا کہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، ایسے نہ کرنے دیتی میں وصولی۔ کہنے لگا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، ہم اپنی زندگی کا آغاز کل کریں گے۔ تو کہنے لگا ایسا تھوڑی ہوتا ہے، آج کی رات بڑی خاص ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آج میں بہت تھک گئی ہوں، اتنی ساری تصویریں بنائی ہیں، 4 گھنٹے لگا کے میک اپ ہوا ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، ابھی آپ کے خاندان والے اٹھ کے باہر گئے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں آج تو۔ کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے پھر سے انکار کیا تو وہ ناراض ہو گیا اور مجھے برا لگا۔ میں نے کہا کہ اچھا میری بات مانیں، میرے پاس آ کر بیٹھیں۔ تو کہنے لگا نہیں، اب میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا رویہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے مذاق میں کہا کہ اچھا پھر میں صبح سب کو کہہ دوں گی کہ آپ نامرد ہیں، کیونکہ صبح مجھ سے میری بہن نے، میری دوستوں نے، آپ کی بھابھی نے، سب نے پوچھنا ہے کہ رات کیسی گزری۔ میں کہہ دوں گی کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ میرا شوہر نامرد ہے۔ فیصل نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ اچھا مجھے نامرد کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا کہ اب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر میں تو ایسا ہی بولوں گی نا۔ میں اپنی مستی میں تھی، اتنی مستی میں تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب میں نے اسے پچھلے 1.5 سال سے اشاروں پر نچایا تھا، وہ ساری زندگی بھی اشاروں میں نچا سکتی تھی۔ میں جان بوجھ کر کیوٹ بننے کی کوشش کر رہی تھی، باریک آواز میں بول رہی تھی، جبکہ میں ایسے بولتی بھی نہیں تھی، اور وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا ابھی ٹھیک کرتا ہوں تمہیں۔ میں نے دل کی دھڑکن محسوس کی اور پورے جسم میں ایک عجیب سا سانس اٹکنے کا احساس ہوا، جیسے ہر لمحہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ میری دل کی دھڑکن تیز تھی اور آنکھیں اس کی حرکت پر جم گئی تھیں۔ وہ قریب آیا اور میں نے اپنے اندر کے خوف اور جذبات کو محسوس کیا، اور پھر وہ، لیکن میرے سارے نخرے، میری ساری مستی اور میرا سارا شو اور چنچل پن فیصل نے ایک ہی جھٹکے میں اتار کے رکھ دیا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی میرا لحاظ نہیں کیا، کسی حوالے سے بھی لحاظ نہیں کیا۔ میں اس کو سمجھاتی رہی لیکن وہ نہیں مانا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی، مجھے اس کے ساتھ کی ضرورت تھی، لیکن اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے وہی کیا جو اس کو کرنا تھا، جیسے اس کو سمجھا کے بھیجا گیا تھا کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور اپنی بیوی کا کوئی لحاظ نہیں کرنا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں شاید ڈرامے کر رہی ہوں، لیکن ڈرامے کو حقیقت بننے میں دیر نہیں لگی۔ صبح جب میری آنکھ ہسپتال میں ہی کھلی، ہسپتال میں تھی تو سب کو پتہ ہی تھا کہ جب دلہن شادی کے اگلے دن ہسپتال پہنچ جائے تو لوگ حیران ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آخر کیوں ہسپتال آئی ہے۔ لیکن میری ساس لوگوں کو جھوٹ بول رہی تھی کہ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے بی پی لو ہو گیا، اسے چکر آ گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے 2 ٹانکے لگے تھے اور طبی طور پر آرام کی ضرورت تھی۔ میں گھر آ گئی اور فیصل سے ناراض ہو گئی۔ وہ رات کو کمرے میں آیا اور کہنے لگا ڈاکٹر نے کہا تھا تمہیں 1 ہفتہ لگے گا ٹھیک ہونے میں، ابھی ہماری شادی ہوئی تھی اور یہ سب ہو گیا۔ میں نے غصے میں کہا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے تمیز سے کیوں نہیں کیا، تمہیں کسی نے کچھ نہیں سکھایا، بالکل جنگلی ہو تم تو۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا اپنا منہ سنبھال کے بات کرو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا کہ میں پہلے بھی تو ایسے ہی بولتی تھی، تب تو آپ نے کبھی نہیں کہا۔ تو کہنے لگا تب کی بات اور تھی، اب تو میری بیوی ہے اور مجھے زیادہ زبان چلانے والی منہ پھٹ اور بدتمیز بیویاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ عزت سے رہو گی تو عزت ملے گی۔ جو کچھ ہوا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، تم بلا وجہ کے نخرے کر رہی ہو۔ کون سی دلہن شادی کی رات اپنے شوہر کو نامرد کہتی ہے؟ میں نے کہا تمہیں بتانا ہی تھا نا کہ میں نامرد نہیں ہوں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا کہ بہت ہو گئے مذاق، 1.5 سال تک تمہاری حرکتیں برداشت کی گئی تھیں، اس لیے کہ ابھی میرے نکاح میں نہیں تھی اور تم پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو، لیکن اب شادی ہو گئی ہے، اب وہ سارے تماشے ختم۔ سال بھر میں تم بچے کی ماں بن جاؤ گی اور ایک پردیسی کی بیوی، تمہیں بڑی ہمت اور ذمہ داری سے رہنا ہے، سمجھ گئی؟ میں نے کہا کہ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے مجھے؟ تو کہنے لگا ابھی ساتھ لے جانے والا کوئی سین نہیں ہے، ابھی اسی گھر میں رہو، میرے وہاں پہ قرضے ہیں، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا تو پھر میرے وہاں کے قرضے کیسے اتریں گے؟ میں نے کہا 1.5 سال میں آپ نے یہ بات تو بالکل نہیں بتائی۔ تو کہنے لگا ہاں بس نہیں بتائی، میری مرضی تھی، میں نے نہیں بتائی۔
میں تو حیران تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے میں نے 1.5 سال تک فون پہ باتیں کی تھیں وہ کوئی اور آدمی تھا، اور جس سے میری شادی ہو گئی ہے یہ کوئی اور آدمی ہے۔ جب میں ٹھیک ہو گئی تو فیصل ہر معاملے میں اپنی مرضی کرنے لگا۔ شادی کی دعوتیں آنا شروع ہو گئیں تو جہاں اس کا دل چاہتا ہم صرف وہیں گئے، اور میں صرف ساتھ ساتھ چلتی رہی، جیسے ایک مہمان ہو جو بس دکھاوے کے لیے موجود ہو، لیکن اندر سے میرا دل اور دماغ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ ہفتے کے بعد فیصل نے گھر کے کام بھی کروانے شروع کر دیے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ معمولی کام ہوں گے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اتنا سنجیدہ اور سخت انداز میں کراتا کہ مجھے اپنی ذات اور آزادی کا احساس چھینتا ہوا محسوس ہوتا۔ میری بہن میرے ساتھ تھی، لیکن پھر بھی مجھے اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ شادی بیاہ سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں ساری، اس کے بعد صرف ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن میرا دل سمجھتا نہیں تھا۔ میں بار بار اس بات پہ رونا شروع کر دیتی کہ یہ تو وہ آدمی نہیں ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی، جس سے میں نے خواب بنائے تھے، یہ تو بالکل بدل گیا ہے۔ میں نے فیصل کے پرانے خطوط اور فون کی باتیں یاد کیں اور دل کی خواہش کے ساتھ اس سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ بس یہی کہتا کہ وہ سب کچھ گزر گیا، ختم ہو گیا، بس بھول جاؤ پرانی باتوں کو۔ جب ہم ساتھ نہیں ہوتے تو میں سوچتی کہ اگر ہم ساتھ ہوں گے تو میں کتنی خوش ہوں گی، لیکن جب ہم ساتھ ہوتے ہیں تو میرا دل نہیں کرتا اس کے قریب جانے کا۔ میں اس کی باتوں میں وہ حرارت اور پیار محسوس نہیں کر سکتی تھی جو میں نے انتظار میں محسوس کی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ دل کو سمجھاؤں، لیکن دل تو دل تھا، میں بس اداسی اور خالی محسوس کرتی رہی۔ میری بہن نے مجھے بار بار سمجھایا کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، شوہر ہے تمہارا، لیکن میرا دل بالکل فیصل سے ہٹ چکا تھا۔ میں تو پہلے دن گنتی کر رہی تھی کب ہماری شادی ہو جائے اور کب ہم ایک کمرے میں ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ شاید ساتھ رہ کر سب کچھ بدل جائے، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ فیصل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ہانی مون پہ لے جائے گا، لیکن وہ دن کبھی آیا ہی نہیں۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ تم نے اور اتنے خرچے کروا دیے ہیں، ہانی مون کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اور میں حیران رہ گئی کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اتنی محبت اور خیال کا دکھاوا کیا تھا۔ اس نے سونے اور ہیرے کی انگوٹھی مجھے شادی کے 4 مہینے بعد واپس لے لی، یہ کہہ کر کہ ابھی ضرورت ہے، بعد میں دے دوں گا۔ میں نے حیرانی اور غصے میں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو میرا منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ شوہر کی نوکری نہیں رہے گی تو تحفے کا کیا کرو گی، اور تم پہلی عورت ہو جس نے 4 مہینے تک ہیرے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ میرے بھائی نے تمہاری بہن کو بھی نہیں دی تھی، تو پھر تمہاری بہن مر تو نہیں گئی نا، زندہ ہی ہے وہ۔ ہر بات میں روایتی اصول اور اپنی طاقت کے اظہار میں مشغول رہتا تھا۔ میں حیران رہ جاتی کہ یہ سب کیسا بدلاؤ ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سا درد اور خالی پن بڑھتا گیا۔ میں نے سوچا کہ جو خواب میں نے دیکھے تھے وہ سب دھند میں غائب ہو گئے ہیں۔ میں ماں بننے والی تھی اور فیصل پردیس واپس چلا گیا۔ تقریباً 4.5 مہینے بعد میں نے اپنی جسمانی اور ذہنی حالت کو سمجھنا شروع کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر دن ایک طرح سے صبر اور برداشت کا امتحان ہے۔ میری ساس جو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی، اب ہر روز اپنے کسی نہ کسی بہانے سے بدلے لیتی تھی۔ ہر چھوٹی بات میں مجھے ڈانٹتی، تنقید کرتی، اور میری موجودگی میں بھی میری بہن کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ، زبان، دل اور کان سب کچھ بند کر رکھا تھا۔ وہ اپنے گھر میں ایسی محتاط اور سنجیدہ رہتی تھی کہ کسی چیز کا پتہ نہ چلنے پائے۔ میں نے اس کا انداز دیکھا اور سمجھا کہ وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کتنی انتھک محنت اور حکمت استعمال کرتی رہی ہے۔ اس کا شوہر میرے شوہر جیسا تو نہیں تھا، لیکن وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ بس ایسی زندگی گزر رہی تھی۔ میں نے خود کو صبر اور برداشت میں ڈھالنا شروع کیا۔ ہر دن کی شام مجھے تھکن اور تنہائی کے احساس میں لے جاتی۔ فیصل کی غیر موجودگی میں میں نے اپنے دل کی باتیں کسی سے نہ کیں، بس سوچا اور دل میں خود سے بات کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میری زندگی کی حقیقت وہ خواب نہیں رہی جو میں نے کالج میں دیکھی تھی۔ ہر خوشی کے لمحے میں ایک ستم گر سا احساس شامل ہو گیا تھا۔ ہر یادگار لمحہ اب بس ایک خالی یاد کی صورت میں رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید شادی کے بعد ہر عورت کی زندگی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں امید اور حقیقت کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے ہر دن اپنی موجودگی اور اپنی سوچ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ فیصل کے ساتھ ہونے والے لمحے اب میرے لیے صرف ایک فرض کی مانند ہو گئے تھے۔ میں گھر کے کام کرتی، بہن کی مدد کرتی اور خود کو مصروف رکھتی، لیکن دل کی گہرائی میں خلا بڑھتا گیا۔ ہر بات میں خوف اور ہر طرح کی تنہائی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا
کہ جو آزادی اور خوشی میں نے سوچ رکھی تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ ہر دن ایک امتحان کی طرح گزر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری زندگی کی یہ کیفیت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فیصل کی سختی اور اصول میری خوشی اور آزادی کو محدود کر رہے تھے۔ میری ساس کی نگرانی اور بہن کی خاموشی میں رہنے کی کوشش نے مجھے اور زیادہ دباؤ میں ڈال دیا۔ ہر روز کی کوششوں کے بعد بھی میں اپنے دل کے جذبات کو بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اندر سے ایک طرح کی تنہائی اور افسردگی بڑھتی گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود کو مضبوط بناؤں گی اور فیصل کی ناراضگی، ساس کی سختیاں اور بہن کی خاموشی، سب کے باوجود اپنی زندگی کے لمحوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے سوچا کہ میں بچے کی ماں بننے والی ہوں اور اب مجھے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہر دن میں نے سوچا کہ صرف صبر اور برداشت اور منصوبہ بندی ہی مجھے اس زندگی میں تھوڑی خوشی دے سکتی ہے۔ میں نے اپنے دل کے اندر چھپے خوف اور اداسی کو سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اب میں صرف اپنی طاقت اور ہمت سے آگے بڑھوں گی۔ ایک دن اپنے مائکے میں بڑی مشکل سے اپنی دونوں دوستوں کو گھر پر بلایا۔ ان کی بھی اب شادی ہو چکی تھی اور ان کی شادی کو بھی میری شادی جتنا وقت ہو چکا تھا۔ آگے پیچھے ملا کر ہم تینوں سہیلیاں مل بیٹھ کے باتیں کرنے لگیں تو ان کی باتوں سے بھی اندازہ ہوا کہ ان کے شوہر بھی فوراً بدل گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، جب شادی ہو جاتی ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے، بس پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، شادی ہونے سے تو محبت بڑھنی چاہیے۔ تو کہنے لگی کہ کہاں سے بڑھے گی محبت، ٹینشن، ذمہ داریاں مردوں کو ہم سے زیادہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے اور وہ اس میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہی بھول جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے شوہر بھی ایسے ہی ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں اور پرانی باتوں کو جیسے بھول گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ صرف ہمیں جال میں پھنسانے کے لیے تھا۔ جب ایک دفعہ شکار کو پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر اس کے منہ سے نہ چارہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ہمیں چارہ ڈالا گیا، جب ہم ان کے ہاتھ آ گئے تو چارہ بھی ہمارے منہ سے چھین لیا اور ہمیں قید کر دیا۔ بس اب یہی زندگی ہے۔ اس میں سے ایک کا تو بچہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر تو بچے کو گود میں بھی نہیں اٹھاتا، کہتا ہے ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، مجھے گھر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں اور بچے کو بھی اکیلا سنبھالنا ہوتا ہے، اور محبت تو کوئی رہ ہی نہیں گئی۔ دل کرتا ہے پھر سے وہی زندگی واپس آ جائے، وہ پھر سے میرا منگیتر بن جائے اور ہم روز بس پیار محبت کی باتیں کریں، بے شک ایک دوسرے سے دور رہیں۔ اب تو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کی اداکاری بھی نہیں ہوتی۔ بات تو ایسی ہی تھی کہ صرف میرے لیے 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے جانے اور آنے والا شخص جو میرے لیے میری پسند کی مٹھائی لے کر آیا تھا، آج میں اس سے بیماری میں درد کی گولی بھی مانگتی تھی تو کہتا تھا کہ آرام کرو، خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اتنا بڑا بدلاؤ کیوں سمجھ نہیں آیا؟ تو اس سوال کو یہیں چھوڑ دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج کی کہانی بھی بالکل میری کہانی جیسی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے ہارنا نہیں ہے۔ اگر یہی اس زمانے کا دستور ہے، یہی ہے سب کچھ، تو پھر مجھے بھی اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ روزانہ میں اپنے دن کے کام کرتی، فیصل کی ہدایت پر عمل کرتی، ساس کی باتیں سنتی اور بہن کے ساتھ رہ کر زندگی گزارتی، لیکن دل کے اندر چھپی ہوئی امید ہمیشہ موجود تھی کہ شاید ایک دن سب کچھ بدل جائے گا اور میں اپنے احساسات کو کھول سکوں گی۔ اس نے ہر چھوٹی چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سیکھا کہ ہر دن کی محنت اور صبر کے ساتھ میں اپنی زندگی کے لمحوں کو تھوڑا سا سنبھال سکتی ہوں۔ ہر دن کا گزرنا ایک طرح کی آزمائش تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی ذاتی خوشی اور آزادی کے لمحے تلاش کرتی رہی۔ اس طرح زندگی کا ہر دن ایک امتحان، ہر لمحہ صبر اور برداشت، ہر بات ایک چیلنج، اور ہر لمحے کے ساتھ دل میں امید کا ایک چھوٹا سا دیا جلتا رہا۔ شاید ایک دن فیصل کی سختیاں، ساس کی دشمنی اور بہن کی خاموشی کے باوجود میں اپنی زندگی کی حقیقی جذبات اور خوشیوں کو حاصل کر سکوں۔ میں نے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کی اور سوچا کہ ہر مشکل کے بعد خوشی آئے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں صرف اپنے اور اپنے بچے کی زندگی کے بارے میں سوچوں گی اور اس کے لیے ہر دن خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گی۔ ہر دن میں نے اپنے دل کو سنبھالا، ہر لمحے میں نے صبر اور برداشت کی مشق کی، فیصل کی سختیوں کو قبول کیا، لیکن اندر سے ایک چھپی ہوئی طاقت پیدا ہوئی جو مجھے ہر دن مزید مضبوط بناتی رہی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اب میرے فیصلے اور صبر پر منحصر ہے۔
اور میں ہر دن اس طاقت کو اپنے اندر بڑھاؤں گی تاکہ کسی بھی مشکل اور چیلنج کے سامنے خود کو کمزور نہ پاؤں۔ میں نے محسوس کیا کہ شادی کے بعد زندگی کی حقیقت خوابوں سے بالکل مختلف ہے۔ فیصل کی سختی اور ساس کی دشمنی کے باوجود میں نے اپنے اندر سکون اور طاقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ اب میں اپنے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں ہر دن خود کو مضبوط کرنے کی مشق کرتی رہی اور اپنے دل کے اندر چھپی امید اور محبت کو زندہ رکھتی رہی تاکہ ایک دن حقیقی خوشی میرے دروازے پر دستک دے۔ شاید کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ محبت اور شادی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ شادی میں محبت کا کوئی کام نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ محبت کا پھر خاتمہ ہو جاتا ہے اور اپنی محبت کو ختم ہوتا دیکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔